تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات اور شہداء اسلام کو ہدیہ کریں۔ مجلس اجتماع کا پیغام ہے انتشار سے دور کرنے، لہذا قریب آئے ہیں تو اور قریب آ جائیں، جو دوسرے ہال میں وہ پہلے ہال میں آ جائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی آپ ترقی کر لیں، آپ مل کے صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات۔ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات۔ توسل کے موضوع پر یہ چھٹی تقریر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں کوشش کرتے رہو تاکہ نتیجے میں تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ توسل کامیابی کی کنجی ہے، توسل نجات کا ذریعہ ہے، توسل فلاح کا ذریعہ ہے۔ ہاں عزیزو، توسل کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی انسان قرآن کے ذریعے سے توسل کرتا ہے، سر پر قرآن مجید رکھا، اس کا واسطہ دیا ہوا۔ کبھی انسان مسجد میں بیٹھ کر مصلی کے ذریعے سے توسل کرتا ہے، کبھی انسان علم کے ذریعے سے توسل کرتا ہے، کبھی انسان تعزیے کے ذریعے سے توسل کرتا ہے، کبھی انسان گہوارے کے ذریعے سے توسل کرتا ہے۔ یہ توسل کے مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ تمام ذرائع توسل تمہیں خدا سے قریب کرتے ہیں۔ یہ تمام ذرائع توسل تمہیں خدا سے قریب کرتے ہیں۔ اپنی توجہات یہاں مبذول رکھیں گے، تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں، اس لیے کہ وہ جو دروازے کے پاس جگہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور خالی کر دیں، آگے آ جائیں، تاکہ اس لیے کہ جو آنے والے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے اور میں بھی ڈسٹرب ہوں گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
کھلا چھوڑ دیں تو پوری طرح سے کھلا رہے، باب مدینۃ العلم کھلا ہوا ہے سب کے لیے. صلوات پڑھیں بآواز بلند، کیونکہ ہم راستہ بلاک کرتے ہی نہیں کبھی کسی کا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. عزیزان گرامی، تو یہ تمام ذرائع توسل کے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. توسل دور نہیں کرتا، توسل دور نہیں کرتا، توسل اللہ سے قریب کرتا ہے، توسل اللہ سے قریب کرتا ہے. حکم خدا ہے کہ توسل کرو. اب اگر کوئی تمہیں توسل سے روک رہا ہے تو بات سمجھ میں آئی، اس توسل کا دشمن نہیں ہے، خدا کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے. اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس ذریعے سے خدا سے قریب ہو جاؤ، اس ذریعے سے خدا سے قریب ہو جاؤ. اب آپ نے سمجھا عزیزو، پہلے ہی دن جب خدا نے سجدہ کروایا تو یہ توسل ہی تو تھا، کیونکہ آدم کا سجدہ تھا لیکن سجدہ تعظیمی تھا. تو کیا آدم کا سجدہ تھا؟ پوچھا گیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا آدم کو خدا نے مسجود ملائک بنایا. مولا نے فرمایا آدم کا مسجود ملائک تھے، یہ نور محمد و آل محمد تھا جس کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو یہ سارے توسل کے ذریعے، ان میں سے ایک ہے جھولا. آج جھولے کے اوپر گفتگو. حاضر ہو، جب ہم جھولا نکالتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا اس زمانے میں جھولا تھا؟ نہیں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ذاکر ایک جگہ ہمارے آئے ہوئے تھے، عالم دین تھے. انہوں نے کہا مولانا مجھے بہت پریشانی میں ڈال دیا گلف کے ایک شہر میں کچھ لوگوں نے کہ نا آپ لوگ جھولا نکالتے ہیں، کیا اس زمانے میں جھولا تھا؟ تاریخ سے ثابت ہے، مولا علی اصغر کا تبرکات میں تھا. لیکن آئیے، میں نے کہا اس زمانے کی بات کرتے ہیں. وہ کہاں؟ میں نے کہا مولانا کیا ہوا، آپ نے ذرا قرآن کیوں نہیں دیکھا؟ ارے قرآن مجید کے اندر جھولوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یوسف کے بھی جھولے کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کے جھولے کا بھی تذکرہ ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بس اب ہم جو ہے جھولے کے موضوع پہ گفتگو چلے گی، آپ کی توجہات مبذول نہیں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے. عزیزو یاد رکھیں، بس جھولا یوسف کا، جھولا عیسیٰ کا، جھولا علی کا، جھولا حسین کا، جھولا اصغر کا. 2 نبوتوں کے جھولے بیان کروں گا، 2 امامتوں کے جھولے بیان کروں گا، ایک کربلا کے اصغر کا جھولا بیان کروں گا. تو 5 جھولے کیوں میں نے چنے؟ اس لیے کیونکہ میں 5 کا ماننے والا ہوں. 5 جھولے چنے، ورنہ اور بھی جھولے اگر چنتا تو گفتگو بڑھ جاتی. عزیزو اس لیے کہ 14 کا خلاصہ بھی تو 5 ہی ہے، 14 کا خلاصہ بھی تو 5 ہی ہے. پہلے یوسف کا جھولا، تو یوسف کا جھولا کیا ہے؟ کہ اس جھولے میں یوسف نہیں تھے، کہ پھر کون تھا؟ کہ قرآن مجید سورہ یوسف آیت 26، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، اتنے حصے کو پڑھوں گا. نبوت پر الزام لگایا ایک عورت نے، نبوت پر ایک الزام لگا، ایک عورت نے الزام لگایا عصمت نبوت پر، کردار نبوت پر، کہ یوسف سے گناہ ہوا، یوسف سے گناہ ہوا. اب جو یہ بات آئی کہ یوسف نے غلطی کی ہے، بعضیزو یوسف اپنی صفائی کیسے پیش کریں؟ یوسف کیسے پیش کریں؟ ایک مرتبہ یوسف کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، نبوت کٹہرے میں کھڑی تھی، اب اسے گواہ کی ضرورت تھی. عزیزو جیسے ہی گواہ کی ضرورت پیش آئی تو 3 دن کا بچہ بول پڑا، 3 دن کا بچہ بول پڑا. عجیب بات ہے عزیزو، جب یوسف کی بات آئی تب بھی 3 دن کا بچہ بولا، مریم کی بات آئی تب بھی 3 دن کا بچہ بولا، پیغمبر ختمی مرتبت کی بات آئی تب بھی 3 دن کا علی بولا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. یوسف کی بات آئی تب بھی 3 دن کا بچہ بولا، مریم کی بات آئی تب بھی 3 دن کا بچہ بولا، نبی کی بات آئی تب بھی 3 دن کا بچہ بولا. بھئی یہ خاص بات کیا ہے؟ کہ نہیں، ہاں یوسف والی بات سمجھ میں آتی ہے،
مریم والی بات سمجھ میں آتی ہے، عجیب بات ہے یوسف والی تمہاری سمجھ میں آئے، مریم والی سمجھ میں، ارے مریم اور فاطمہ بنت اسد میں فرق یہ ہے مریم نکالی گئی تھی، فاطمہ بنت اسد بلائی گئی نکالی جائے تو اس کے لیے تو تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان تم ماننے کے لیے تیار۔ عزیزو، عیسیٰ کو ماننا دین کی ضرورت، ضروریات دین میں، عیسیٰ کو ماننا ضروریات دین میں، یوسف کو ماننا ضروریات دین میں، آدم کو ماننا ضروریات دین میں، نوح کو ماننا ضروریات دین میں۔ بھئی یہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کو ماننا ضروریات دین میں ہے، لیکن علی میں اور عیسیٰ میں، یوسف میں فرق یہ ہے وہ ضروریات دین میں ہے، علی دین کی ضرورت ہے، وہ ضروریات دین میں ہے، علی دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے۔ اچھا جب ضرورت ہے تو ہر زمانے میں اسے مشکل کشا ہونا چاہیے۔ بعضیزو، آدم کا مشکل کشا علی، نوح کا مشکل کشا علی، ابراہیم کا مشکل کشا علی، اسماعیل کا مشکل کشا علی، یوسف کا مشکل کشا علی، اسحاق کا مشکل کشا علی، یعقوب کا مشکل کشا علی، یونس کا مشکل کشا علی، الیاس کا مشکل کشا علی، یونس کا مشکل کشا علی، موسیٰ کا مشکل کشا علی، ہارون کا مشکل کشا علی، اتنا ہی نہیں، عیسیٰ کا مشکل کشا علی۔ ارے ان سب پیغمبروں کا تو ہے مشکل کشا۔ بعضیزو، جب نبی نے اعلان کیا لوگ خاموش تھے، اے علی تم میری مدد کرو، علی مشکل کشا، ذوالعشیرہ میں علی مشکل کشا، شب ہجرت علی مشکل کشا، احد میں علی مشکل کشا، بدر میں علی مشکل کشا، خیبر میں علی مشکل کشا، خندق میں علی مشکل کشا، فتح مکہ علی مشکل کشا۔ آخری حج کر کے آ رہے نبی، اگر اعلان نہ ہو تو نبوت خطرے میں، علی مشکل کشا۔ رسالت کہتی ہے میرا مشکل کشا۔ اللہ اکبر۔ یوسف پہ الزام لگا۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، الزام لگانے والا صاحب کردار نہیں ہوتا، الزام لگانے والا صاحب کردار نہیں ہوتا، تہمتیں رکھنے والا صاحب کردار نہیں ہوتا۔ زمانہ گزرتا جائے مزاج نہیں بدلتا، اسٹینڈرڈ نہیں بدلتا۔ اب کہیں بھی کوئی الزام لگاتا نظر آئے، چاہے کردار پر لگائے یا ذہن پہ لگائے، صلوات پڑھے بابا، چاہے کردار پہ لگائے چاہے ذہن پہ لگائے، یاد رکھو بھائی یہ دین کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، لگائے الزام۔ یوسف نے گناہ کیا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، تم نے بھی تو اسی طرح سے کتاب لکھی نبی کے ساتھ، یہ وہ واقعہ۔ اس کے بعد اگر سلمان رشدی کتاب لکھ دیتا ہے، آخر پورا دنیا اسلام خاموش تھا، خمینی کیوں بولا؟ اس لیے کہ پورا دنیا اسلام خاموش اس لیے تھا کہ اگر وہ بولتے تو سلمان رشدی کہتا ارے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، خمینی بولا تو سلمان رشدی خاموش رہا، اس لیے کیونکہ تم تو خود عصمت کے قائل نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں بابا دیولا، لکھی ہے نا رنگلا رسول۔ ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں نبی کی بیویوں کا، نبی کی بیویوں کا، اس لیے کہ تو مائیں ہیں، ماں کا احترام بچوں پر واجب ہو، چاہے اولاد اس سے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، باپ کی بیوی تو ہے۔ ہاں لیکن یہ اور بات ہے کہ امتی بڑے کنفیوز ہیں، بڑے کنفیوز ہیں۔ نبی کی بیوی کو ماں کہتے ہیں
نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں. آپ بڑے کنفیوز ہیں. نبی کی بیوی اماں اور نبی بڑے بھائی. عجیب بات ہے. ارے ماں کے شوہر کو باپ کہا جاتا ہے, اور اگر بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی کی بیوی کو ماں نہیں کہا جاتا ہے. صلوات ہے بابا دے بنا. ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات. عزیزان گرامی, آئی زلیخا الزام لگایا. یوسف نے نعوذ باللہ گناہ کیا. اب یوسف کے لیے کون دلیل بنے گی؟ بھائی ایک مرتبہ یوسف کو وہی یوسف, ارے جس کمرے میں تم تھے اور اس عورت نے غلط ارادہ کیا تھا وہاں ایک بچہ بھی تھا. بچہ کہاں تھا؟ مورخین نے مفسرین نے لکھا شاہدہ, قرآن کیا ہے, شاہدہ شاہد من اہلہا. وہ گواہ جو تھا یوسف کے اہل میں سے نہیں تھا. اہل ہی نہیں ہے, اہلہا زلیخا کے خاندان کا تھا. بعضیزو یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک بچہ زلیخا کے خاندان سے ہے, مخالف خاندان سے, بھائی یوسف کی گواہی دیتا ہے, اور کبھی علی کے لیے بھی دشمنان دین کے خاندان سے ایک بچہ آتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ علی کہتے میرا بیٹا ہے. صلوات ہے بابا دے من صلبے. امی جان کا بھائی تھا, نانا جان کا بیٹا تھا, لیکن ہاں علی کا وفادار تھا. کہ وہ بچہ ہے گہوارے میں بلاؤ. پھر سارے درباریوں نے کیا کہا, بچہ بھی بولتا ہے, 3 دن کا بچہ بولے گا, کہ بلاؤ اسے. اب وہ گواہ خود تو نہیں آ سکتا نا, اس گواہ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا عدالت. لایا گیا بچہ. قرآن مجید کی اگلی آیت 27ویں آیت سورہ یوسف کی ہے, جہاں وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر آگے سے کرتے کا دامن پھٹا ہو تو یوسف گنہگار, پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا گنہگار. بھائی ادھر بچے نے کہا, اس کے بعد فیصلہ یوسف کے حق میں سنا دیا گیا. عزیزو صرف ایک جملہ کہا تھا, ایک اسٹینڈرڈ مقرر کیا تھا, خاموش ہو گئے, یوسف بری ہو گئے. میں کہوں گا کہ مصر کی عدالت مسلمانوں کی عدالت سے زیادہ ایماندار اور شریف تھی. مصر کی عدالت مسلمانوں کی عدالت سے زیادہ ایماندار اور شریف تھی. ارے ایک جملے میں یوسف بری ہو گئے. ارے علی نے زبور کی بھی تلاوت کی, توریت کی بھی تلاوت کی, انجیل کی بھی تلاوت کی, قرآن کی بھی تلاوت کی. اب اس کے بعد تو کہو کہ علی کا کیا مقام ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ بولے. خیر, قرآن مجید سے ثابت ہوا پہلا گہوارہ. کہاں سے جھولا لے کے آئیے, تو ہندوستان اور پاکستان کا کلچر ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب بیٹھے, میں تو اتنا بہت کچھ تو نہیں جانتا, لیکن کہتے ہیں کہ انفیکشن اگر بڑھ جائے اور بہت سے ٹیسٹ کے بعد نہ سمجھ میں آئے تو بلڈ کا کلچر ٹیسٹ کر لینا چاہیے. آپ کے کلچر ٹیسٹ کی ضرورت ہے. صلوات ہے بابا دے بلند. ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلند تر صلوات. کیونکہ انفیکشن سامنے آ جائے گا, سمجھ میں آ جائے گا بھئی یہ بیماری کہاں سے ہے. بہن کا جھولا یوسف کے نام. دوسرا جھولا بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں. حضرت مریم جو ہے, ان کی ماں نے ایک نظر کی تھی, منت مانگی تھی. یہ لیجئے صاحب, قرآن مجید میں 3-4 جگہیں ہیں جہاں نظر آئی ہے. اور نظر کا لفظ قرآن میں 3 جگہ آیا, لیکن مسلمانوں کو نظر نہیں آیا. یہ مسلمانوں تمہیں کس کی نظر لگ گئی کہ نظر نہیں آتی. صلوات ہے بابا دے بلند. ان کی ماں نے نظر کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا,
معبود تیرے گھر پہ وقف کر دوں گی. مریم کی ماں نے ہو گئی بیٹی، ہو گئی بیٹی کا پروردگارہ بیٹا مانگا تھا. آواز آئی کچھ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں. ارے سنا، کچھ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں، کچھ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں. عزیزو پروردگارہ یہ پریفیس کس لیے ہے؟ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ محمد کے 2 بیٹے ہوں گے، وفات ہو جائے گی، اس کے بعد دشمن خوشی منائے گا، پھر ہم خوشخبری دیں گے، اے نبی ہم تمہیں خیر کثیر دے رہے. خیر کثیر ہوگی فاطمہ. ارے کچھ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہے. یہ بیٹی وہ ہے جو آدم سے بہتر ہے، نوح سے بہتر ہے، ابراہیم سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ بیٹی وہ ہے کہ جس کی نسل میں ایک عیسیٰ نہیں ہے، 11 فخر عیسیٰ ہے. صلوات ہے بابا سے جنت میں جا سکوں، حسرت ہے بعد مر کے کچھ کام آ سکوں. اینن بنا لے مجھ کو جہنم کا ہے خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ. یہ مولا کائنات لگتا صلوات. ایندھن کے تعلق سے گفتگو کی ہے. 4 مصرے یہیں پر. کیا 2 مصرے اور سنیے ایندھن کیا ہے. کہا باغ فدق کے چھیننے والے عجیب تھے، باغ فدق کے چھیننے والے عجیب تھے. ایندھن بھی ساتھ لے گئے جلنے کے واسطے، ایندھن بھی ساتھ لے گئے جلنے کے واسطے. اللہ اکبر. اب مریم بیٹی ہے، کہا بعض بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں. وقف ہو جاؤ. ہو گئی وقف ہو گئی. پوری عمر اللہ کے گھر گزار. شادی بھی نہیں، شادی بھی نہیں کی، اس لیے کہ مریم کا کفر نہیں تھا. اللہ آخر میں خدا بند تعالیٰ نے عیسیٰ عطا کیا. بہت مختصر کرنا ہے، جھولے مولا علی اصغر تک پہنچنا ہے. کہ آخر میں اللہ نے معجزے سے بیٹا عطا کیا. بیٹا کون؟ عیسیٰ. ولادت ہو گئی، کن فیکون، بیٹا ہو گیا. اب جو بیٹا ہو گیا تو لوگوں نے ایک مرتبہ عیسیٰ کی ماں پر الزام لگایا، یا اخت ہارون کہا، اس لیے کہ اس زمانے میں ہارون بہت بد کردار انسان تھا. یعنی اب بد کرداری کی علامت تھا ہارون. کہ ہارون کی بہن یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر وہ کیا کہتی؟ میں نے روزہ رکھا ہے. فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی بھی آدمی سے بات نہیں کروں گی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تمام لوگوں نے کہا الیہ سے مراد عیسیٰ. اب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا مریم نے. جیسے ہی مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تاریخ کہتی ہے عیسیٰ 3 دن کے تھے. اب ایک مرتبہ جو اشارہ کیا، صلوات پڑھیں، تھوڑا قریب آ جائیں، آنے والوں کو جگہ دیں. بھئی فرش پہ بھی جگہ ہے، دل میں بھی جگہ ہے، تھوڑا اور قریب آ جائیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند. آپ کا سلام میں پورا قبول کر لوں گا، اور قریب آ جائیں تو پوری طرح قبول ہو جائے گا. اب وہ 3 دن کے حضرت عیسیٰ، 3 دن کے حضرت عیسیٰ یہاں کے کہہ رہے ہیں مریم تم نے غلطی کی، تم گناہ گار ہو، تم بد کردار ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. بھائی ان لوگوں نے یہ کہا مریم چپ، ایک چپ 1000 بلا ڈال. لیکن معاملہ کے اسٹینڈرڈ بیان کرنا ہے. کہ فاشارت الیہ، ایک مرتبہ جھولے کی طرف اشارہ کیا، جہاں عیسیٰ تھے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہی عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، میرا مسئلہ جھولے اصغر والا حل ہو گیا. ایک مرتبہ ان سب نے کہا کیفا نکلمو من کانا فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بولے جو جھولے میں ہے. عزیزو عیسیٰ کے زمانے میں جھولا تھا، اصغر کے زمانے میں جھولا نہیں تھا. عجیب بات ہے، عیسیٰ پہلے آئے یا اصغر؟ تجھے تاریخ کا بھی علم نہیں. صلوات پڑھے بابا سے بتا. اے محترم
تیری تاریخ اتنی خراب ہے، تیری تاریخ اتنی خراب ہے، میں نے 2 معنوں میں استعمال کیا، معترض تیری تاریخ اتنی خراب ہے۔ صلوات پڑھیں بابا دے بلند۔ کیفا نکلمو، کیسے اس بچے سے بات کریں جو بچہ جھولے میں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ کون تھے؟ تہمت لگانے والے۔ تو تہمت لگانے والے نہ جھولے کو پہچانتے ہیں، نہ جو جھولے میں اسے پہچانتے ہیں، معرفت نہیں تھی۔ اچھا وہ یہ کہہ کے چپ ہوئے، بس توجہ رہے گی انشاءاللہ محسوس ہوں گے، یہ کہہ کے وہ دشمن مجمع چپ ہوا۔ جیسے ہی چپ ہوا تو اس کے بعد عیسیٰ بولنے لگے۔ آیت نمبر 29 وہ تھی، اب آیت نمبر 30 سورہ مریم کی۔ اب وہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ میری ماں صاحب کردار ہے، میری ماں معصومہ ہے، میری ماں سے گناہ نہیں ہوا، میری ماں سے غلطی نہیں ہوئی ہے، میں معجزہ الہی کا نتیجہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی روح سے پیدا کیا، یہ سب کہنا چاہیے تھا۔ اور اللہ یہ نہیں کہتے ماں سے گناہ نہیں ہوا، بلکہ کہتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ آتانے الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وہ جعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا۔ میں نے کہا عیسیٰ وہ تمہاری ماں پر الزام لگا رہے ہیں، تم جواب میں یہ جملے کہہ رہے ہو۔ عیسیٰ کہیں گے اگر آج میں یہ جواب میں کہتا میری ماں صاحب کردار ہے تو میری ماں کی عصمت کی گواہی تو ہو جاتی، پر نبوتیں کسی ایک کے دفاع کے لیے نہیں آتی، اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے آتی ہے۔ تو میں اسٹینڈرڈ بنا کے جا رہا ہوں، اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ نبی کی ماں یا نبی کا باپ جو ہو اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے معصیت نہیں ہوتی۔ عزیزو بس سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ایک اسٹینڈرڈ بنا کے گئے کہ میں نبی ہوں، میری ماں سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے محمد کا باپ عبداللہ مومن تھا، محمد کی ماں آمنہ مومنہ تھی، محمد کا باپ جو چچا ہے لیکن باپ کی جگہ پہ تھا ابو طالب مومن نہیں تھا، بلکہ روح ایمان تھا، مسلمان نہیں تھا، اسلام تھا۔ جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب مومن نہیں تھے، میں کہتا ہوں بے شک نہیں تھے۔ خوش ہو گیا میرا بھی دشمن ابو طالب کا بھی دشمن، خوش ہوا مولانا، بہت اچھی بات۔ یہ بات تو آپ اپنے لوگوں کو سمجھا۔ میں نے کہا خدا کی قسم ابو طالب مومن تھے، خدا کی قسم ابو طالب مسلمان ہے۔ یہ ایک ہی خوشیوں میں مولوی ملا جس نے ہمارے دل کی بات نہیں، فوراً میرا ہاتھ گلے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی چلو الحمدللہ آپ مان گئے، مولانا بہت اچھی بات کہی کہ ابو طالب مومن نہیں تھے، لیکن دشمنان دین کی خوشی جو ہوتی تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے کہا ابو طالب مومن نہیں تھے اس لیے کہ مومن نہیں تھے، وہ ایمان تھے، مسلم نہیں تھے، اسلام تھے، کیونکہ خود علی نے کہا لا صداقت بین الکفر والاسلام۔ جب وہاں کفر کا نمائندہ عمرو بن عبدود آیا تھا تو اس وقت کہا تھا تو کفر کا نمائندہ، تو کفر ہے، میرا باپ مجسم اسلام ہے۔ صلوات ہے بابا دے بلا۔ عزیزو ابو طالب نے کلمے کو بچایا، کلمے کا دفاع کیا، تو کلمہ جو پڑھے وہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ جو پڑھے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان، جو کلمہ بچائے وہ اسلام، جو کلمہ بچائے وہ اسلام۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہم نے جب کبھی کلمہ پڑھنا چاہا، اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہا، سنو ایک جملہ تمہارے حوالے، جب بھی ہم نے کبھی اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہا ابو طالب کہہ دیا، جب بھی کبھی ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہا یا علی کہہ دیا۔ صلوات ہے بابا دے بھائی، بالکل شارٹ کر دیتے آسانی میں۔ جب ہمارا کام کرنا چاہتے اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہا، اچھا یہ اپنے عقیدے کا اظہار، اللہ ایک، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کتابیں، یہ سب کو شارٹ کر دیا۔ ہم نے کہا ابو طالب مسلمان ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہ کہہ دیا یا علی مدد، اپنے ایمان کا اظہار ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا وہ آتانے الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وہ جعلنی نبی، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
یہ تو آیت کی یہ 3 دلیلیں تو لوگ دیتے ہیں، اس کے بعد کی آیت میں اس کے بعد کا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، آیت نمبر 31، اور اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا ہے، میں جہاں جہاں جاؤں مجھے مبارک قرار دیا۔ نہیں عزیزو، توجہ دیجیے گا، مجھے مبارک قرار دیا جہاں جہاں جاؤں۔ اگر عیسیٰ زمین میں تو مبارک، اگر عیسیٰ آسمان پر جائے تو مبارک، فضا میں جائے تو مبارک۔ اگر عیسیٰ کی یہ شان ہے تو فخر عیسیٰ جہاں جائے وہ مبارک ہوگا، صاحب برکت ہوگا۔ عزیزو، اسی لیے جب ہم مکے نہیں جا پاتے، مدینے نہیں جا پاتے، کربلا نہیں جا پاتے، نجف نہیں جا پاتے، تو کبھی علم سجا لیتے، کبھی تعزیہ سجا لیتے، کبھی جھولا رکھ لیتے، اس لیے تاکہ ہمارے گھر میں برکتیں آ جائے، گھر مبارک ہو جائے۔ کبھی ان علامتوں کے لاکھ لا کر گھر مبارک بنا لیتے ہیں، کبھی ذکر کر کے مبارک بنا لیتے ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، بس جہاں جائیں گے مبارک۔ عزا خانوں میں آئیں گے، عزا خانہ مبارک، گھر میں آئیں گے، گھر مبارک، چوراہوں سے جلوس نکلے گا وہ راستے مبارک ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، تو پتا چلا اگر کوئی جلوس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ برکت کا مخالف ہے، جو مجلس کی مخالفت کرتا ہے وہ برکت کا مخالف ہے۔ عزیزان گرامی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں، جب تک زندہ رہوں۔ عزیزو، جب تک زندگی ہے نماز اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد وَبِرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں۔ کیا حکم ہے؟ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں۔ عیسیٰ نے اپنا اسٹینڈرڈ بیان کر دیا، ماں کی گواہی دے دی عصمت کی، اب اس کے بعد میں یہ ہوں، اس کے بعد میرے لیے کچھ حکم ہے، میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں، اور اس کے بعد برم بوالدتی، اور اپنی ماں کے لیے نیک اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ تو عزیزو، تو نبوت کو حکم تھا، کیونکہ وہاں عیسیٰ کے پاس باپ نہیں تھا، ماں تھی، ان کی اطاعت ان پر ضروری، قرآن سے ثابت۔ اب عزیزو، میرے نبی سے کہا گیا کہ تم دعا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر میرے بچپنے میں رحم کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ولادت سے پہلے عبداللہ کی وفات ہو چکی، آپ کچھ سال کے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، نبی بتائیے یہ دعا کس کے لیے تھی؟ یہ دعا کس کے لیے تھی؟ تو نبی کہیں گے میرا باپ ابو طالب، میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ عیسیٰ کا بولنا سمجھ میں آ گیا؟ عیسیٰ بولے، اب عیسیٰ بولے، مولا کائنات میں دوسری مجلس میں بیان کر چکا ہوں، نبی کے ہاتھوں پہ کلام کیا۔ اچھا، اس کے بعد جھولے میں علی کا جھولا خانہ کعبہ ہے، علی کا جھولا خانہ کعبہ ہے، علی کا جھولا خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ میں علی تھے، سانپ پہنچ گیا۔ اب جو سانپ پہنچا، ہاں بس غار والے میں اور خانہ کعبہ والے میں یہی تو فرق ہے، وہاں وہ رونے لگا، یہاں اس نے چیر دیا۔ یہ بچپن ہے، وہ بڑھاپا ہے، اللہ اکبر، تو ہاتھ بڑھایا، بس 2 حصوں میں چیر دیا۔ ارے یہ سانپ کیا تھا؟ کہ یہ سانپ وہ تھا جس کے سامنے بچے لا کے رکھے جاتے تھے حسب و نسب کو کنفرم کرے۔ علی نے کہا اب آج کے بعد کنفرمیشن کا معیار جب میری ذات ٹھہری تو سیملٹینیس دوسری لائن نہیں ہوگی، ایک لائن ختم کر دی جائے، ایک ہی لائن رہے گی۔ ارے جو علی سے محبت کرے گا اس کا سلسلہ درست ہے۔ صلوات پڑھیں بابا زملا۔ ساتھ کے دو
سانپ سیڑھی کا کھیل نہیں ہوگا، یہ کھیل ختم، سانپ کے 2 ٹکڑے۔ ہاں اب جتنی بھی عظمتوں کی سیڑھیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں علی تک، اس لیے کہ مینار عظمت علی کی ذات، مینار عظمت علی کی ذات، اللہ اکبر۔ یہ منزل ہو گئی گہوارے کی، 3 گہوارے ہو گئے، ایک اور امام کا نبی کے یہاں دوسرا نواسا پیدا، صلوات پڑھیں بابا زندہ۔ اب جو دوسرا نواسا پیدا ہوا زمین آسمان بن گئی۔ دوسرے نواسے کی کیا ولادت ہوئی، زمین آسمان بن گئی، اس لیے کہ جو آسمان والے تھے وہ زمین پہ آ گئے، آسمان والے تھے وہ زمین پر آ گئے۔ میں نے کہا عزیزو ارے جو بلندی تو ہو اگر نیچے آ جائے تو کہتے وہ نیچے آ گیا، یہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ حسینی نے تو انہیں آسمان پر پہنچایا ہے، حسینی نے تو انہیں آسمان پر پہنچایا۔ صاحب آئے کون تھے لوگ؟ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، پیج 235 to 237 تفصیل سے فطرس کا واقعہ کا مولا کی ولادت ہوئی۔ اب وہ جو فرشتے آسمان پہ تھے وہ بیچارے ایک ہی پوزیشن میں ہوتے ہیں، پوزیشن بھی چینج نہیں ہوتی۔ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے جو رکوع میں وہ رکوع پہ، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو تشہد میں تشہد میں، جو قیام میں قیام میں۔ ادھر حسین کی ولادت ہوئی، ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا گیا جاؤ زمین پر نبی کو مبارکباد دو، نبی کو مبارکباد دو۔ اچھا عزیزو اب وہ فرشتے چلے، جو رکوع والا تھا وہ چلا، سجدے والا تھا چلا، قیام والا چلا، عبادت کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا چلا۔ تو عزیزو نماز میں نے پہلے ہی کہا تھا نماز اور حسین کا تقابل نہیں ہے، اس لیے کہ حسین محسن نماز ہے، حسین محسن قرآن ہے، حسین محسن اسلام ہے۔ حسین اور نماز کا ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جب نماز کا وقت ہے نماز ہے، جب حسین کا وقت ہے حسین۔ بھائی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی ایک مرتبہ فرشتے چلے زمین پر آئے، فطرس بالوں پر کھو چکا تھا، بڑا ہوا ہے۔ دیکھیں فرشتے زمین پہ نہیں آتے، آج تو پوری ٹیم زمین پہ ہے۔ کہا بھیا جبریل، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اتنا تو تعلق قائم ہی ہو گیا تھا نا۔ کہا بھیا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجھے خبر نہیں نبی کے نواسا ہوا ہے، حکم خدا سے مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، گنہگار کو نبی کے گھر میں ہونے والے واقعے کی خبر نہیں ہوتی، جسے سزا ہوتی ہے، اور جسے سزا نہیں ہوتی اسی کو خبر ہوتی ہے۔ جبریل کے جواب نے بتا دیا، صلوات تمہیں بابا سے بلند۔ کیا خوشی ہو چاہے غم ہو، باپ کہ جا رہے مبارکباد دینے کے لیے۔ کہا معمولی آدمی تو نہیں ہوگا، بہت بڑا آدمی ہوگا، اس لیے کہ فرشتے نماز چھوڑ کے آئے۔ اچھا بھائی ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ہم یہی تو کہتے ہیں جب اپنے اذاخانوں میں آتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلے آؤ، بس کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم فطرس ہو تو ہم سنت جبریل پہ عمل کر لیتے ہیں۔ صلوات تمہیں بابا سے بلند۔ بازی تو آخری چل جملے، بازی تو فطرس کو لیا، فطرس کو لے کے آئے، بس فطرس نے سلام کیا نبی کو، نبی نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد ایک مرتبہ کہا مبارکباد دی، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غرض لے کے آیا، یا رسول اللہ غرض لے کے آیا ہوں۔ نبی نے جواب دیا ہمارے ہیں جو بھی آتا ہے بے غرض نہیں آتا۔ ٹھیک ہے کیا چاہیے؟ مدعا سمجھنے میری صورت سے سوال، دل کی بات کہیں منہ سے کہی جاتی ہے، ارے بالوں پر نہیں ہے، بالوں پر مانگنے آیا ہوں، نبی دے دیتے اس دن، کیا کر سکتا؟ باجی تو حسین کے آنے سے پہلے نبی دیتے آئے، اب حسین کے آنے کے بعد نبی نے دینا بند کر دیا، اب نبی نے دینا بند کر
کر لیا. اب یہی وجہ ہے تو عزیزوں کبھی نجف سے مل جاتا ہے, کبھی کربلا سے مل جاتا ہے, کبھی کاظمین سے مل جاتا ہے, کبھی سامرہ سے مل جاتا ہے, کبھی بقی سے مل جاتا ہے, لیکن حرم نبی میں آتے نبی کیوں نہیں دیتے؟ کہ اس لیے کہیں بینیفٹ نہ لے لیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اب تک بینیفٹ پہ جیتے آئے, نو مور. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اب اس کے بعد کوئی بینیفٹ ان کو نہیں دینا. یا رسول اللہ بالوں پر کا حسین سے لے لو, بڑھا دے. چاہا کہ اپنے آپ کو امام حسین سے مس کر لے. ٹھہر یا رسول اللہ کہیں پہلے طواف کر, پہلے طواف کر لے, پہلے طواف کر لے. اس لیے کیوں طواف کے لیے؟ اس لیے کہ یہ وہ آیا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کا طواف رک جاتا. اور جو 7 چکر اس نے لگا لیے کہ آپ اپنے آپ کو جھولے سے مس کر لے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کہہ دیتے حسین کے جسم سے مس کر لے, کہہ دیتے حسین کے کپڑے سے مس کر لے, لیکن کیوں جھولے سے؟ رسول جواب دیں گے تاکہ تیری سمجھ میں نسبتیں آ جائیں, کیونکہ آج حسین ہے, کل حسین کی نسبت سے کوئی چیز ہو, پر دنیا میں کہیں بھی چاہنے والا ہو کبھی اپنے آپ کو جھولے سے مس کر لے گا, کبھی تعزیے سے مس کر لے گا. قیامت تک کے لیے عطا کا سلسلہ باقی رہے, قیامت تک کے لیے عطا کا سلسلہ باقی رہے. اب ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا, جھولے سے مس کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کے یہاں جو بچے ہوتے ہیں تو فوری اڑنے نہیں لگتے, آہستہ آہستہ بالوں پر آتے ہیں, آہستہ آہستہ. دیکھو تخلیق اور ہے, تکوین اور ہے. اس لیے کہ جب میں سمجھانے جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا. تخلیق اور ہے کیونکہ خلقت مراحل سے چلتی ہے, تکوین مراحل سے نہیں چلتی. آسان بتا دوں تکوین کیا؟ تکوین یہ کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب خدا چاہتا ہے کہ کوئی بات ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے, تو کہتا ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ حسین کن فیکون کی منزل میں تھے, اس نے اپنے آپ کو مس کیا, بعد آئے, پر آئے, اب اڑنے لگا, وہ اڑنے لگا. یہ کیا کہ آپ دیکھو فضائل اہل بیت میں تم بے پر کی نہ اڑانا, کیونکہ یہ بالوں پر دیتے ہیں. صلوات ہیں بابا. متوا ہے, شرطا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے نہیں ذری کو ہاتھ نہ لگو, حرام ہے, حرام ہے. اچھا ان کے ایک قاعدہ ہے, جو لوگ سعودی عرب میں رہیں یا جو عربی کلچر کو جانتے پوچھے گا, پیشانی کا بوسہ, گلے کا بوسہ, ہاتھ کا بوسہ. پیشانی کا بوسہ کون لیتا ہے؟ کب پیشانی کا بوسہ بزرگ لیتا ہے, گلے کا بوسہ برابر والا لیتا ہے. پیشانی کا بوسہ بزرگ لیتا ہے, گلے کا بوسہ برابر والا لیتا ہے, ہاتھ کا بوسہ چھوٹا لیتا ہے. سمجھ گیا؟ اور اس کے بعد جس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں ہوتا, جس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں ہوتا, تو پھر اس کے بعد وہ گلے اور پیشانی اور ہاتھ تک نہیں جاتا, وہ آبا چومتا ہے, آبا چومتا ہے. اچھا شاہ عبداللہ کی آبا چومی جاتی ہے, کہ یہ کیا؟ کہ اس لیے کہ احترام کا تقاضا یہ. تو عزیزو ہم کیسے حسین کی اور حسین کے خاندان کی برابری کر سکتے؟ تو عزیزو پیشانی ہم نہیں چوم سکتے, گلا ہم نہیں چوم سکتے, ہاتھ ہم نہیں چوم سکتے, اسی لیے تعزیہ چومتے ہیں, اسی لیے علم کا فریرہ چومتے ہیں. صلوات ہیں بابا سے بلا. بہت چھوٹے لوگ ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں, لہذا ہم ابا چومتے, ابا چومتے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد اڑنے لگا, اب اڑنے لگا. بڑی اچھی بات کہی طیب کافی نے, وہ کہتے ہیں اسیران قفس پر یہ ستم سیاح کرتے. میں چار مصرع مکمل کروں گا, اس کے بعد اپنی محبت کا ثبوت دیجیے گا. اسیران قفس پر, قفس کہتے ہیں پنجرے,
اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں، رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر ادا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ عطا کا دروازہ ہے گہوار حسینی، یہ عطا کا دروازہ ہے گہوار علی اصغر، یہ عطا کا دروازہ ہے علم بردار حسینی کا علم۔ اللہ اکبر۔ اب جو اڑنے لگا پھر فرشتوں کو چیلنج، اپنی ذات پہ ہو تو تکبر ہے، اہل بیت پر ہو تو عین عبادت، اپنی ذات پہ ہو تو تکبر ہے، اہل بیت پہ ہو تو عین عبادت ہے۔ ہم گھمنڈ نہیں کرتے، جب جب علی کے واسطے سے فخر کرتے ہیں، ایک مرتبہ فرشتہ لکھتا عبادت مقبولہ، عبادت قبول ہو گئی، عبادت قبول ہو گئی، عمل قبول ہو گیا۔ عزیزو، علی پر فخر عبادت، حسن پر فخر عبادت، حسین پر فخر عبادت، فاطمہ پر فخر عبادت، عباس پر فخر عبادت، اکبر پر فخر عبادت، قاسم پر فخر عبادت، اونو محمد پر فخر عبادت، چھوٹے شہزادے علی اصغر پہ فخر عبادت ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا کرو گے مقابلہ، کرو گے؟ کہنے لگے ایک بار بالوں پر جل چکا ہے، کل میں اپنی ذات کے آسمان میں پرواز کر رہا تھا، آج ذات حسینی کے آسمان پر پرواز کر رہا ہوں۔ اپنی ذات کے آسمان میں پرواز کا نتیجہ سزا ہے، حسین کی ذات کے آسمان میں پرواز کیا جائے تو نتیجہ اجر ہی اجر ہے، جزا ہی جزا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا دے عزیزان گرامی، 4 جھولے، 5واں جھولا علی اصغر کا، رباب کے اصغر کا جھولا۔ یہ پورا خاندان باب الحوائج، یہ پورا خاندان باب الحوائج ہے۔ اس خاندان میں یہ صحیفہ عصمت چھوٹا شہزادہ علی اصغر، یہ بھی باب الحوائج۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، کربلا میں جب سارے تبرکات لوٹے گئے تھے تو علی اصغر کا جھولا بھی لوٹا گیا تھا۔ اب جو لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، تاریخ سے بھی ثابت کر دیا، یہی وجہ ہے کہ جب رہائی ملی تھی تو زینب نے تبرکات کا تقاضا کیا تھا، اس میں جہاں سر آئے تھے، جہاں سید سجاد کا بستر آیا تھا، جہاں سکینہ کے گوشوارے آئے تھے، جہاں زینب و ام کلثوم کی چادر آئی تھی، وہی اصغر کا جھولا بھی آیا تھا۔ ہم اپنے عزاخانوں میں اصغر کا جھولا اس لیے سجاتے اور مجلسوں میں نکالتے کہ رباب، ارے تیرے اصغر کے یہ ماتمدار ہے، یہ جھولا لے کے آئے۔ اگر کربلا میں ہوتے تو اصغر مارا نہ جاتا، اصغر شہید نہ کیا جاتا۔ اے عزیزو، اللہ اکبر۔ اکبر کی شہادت کے بعد حسین نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، آپ کی آوازیں بلند ہے۔ حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو پہنچے۔ حسین نے یہ آواز بلند کی، ایک مرتبہ رباب کے خیمے میں اصغر نے اپنے ہاتھ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین آئے، رباب سے کہا کیوں بے چین ہو؟ کہا مولا، اصغر نے اپنے ہاتھ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا میرے اصغر کو مجھے دو۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں میں لیا تو مقتل کی طرف چلے، دشمن سمجھے حسین قرآن لائے ہیں، حسین قرآن لائے۔ قریب پہنچے، کہے لشکر یزیدی میرا اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے، ارے ایک قطرہ پانی کا دے دو۔ کسی نے پانی نہیں پلا تو ایک مرتبہ کہے لال اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کر دو۔ علی اصغر نے سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیری، ارے لشکر طرف کے رو رہا تھا،
لیکن پانی نہیں پلائے گا. اس کے بعد کہا تم یہ سمجھتے ہو حسین پانی خیمے میں لے جائے گا؟ لو میں اصغر کو تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہوں. ارے کتنی تپتی ریت میر علیز کہتے ارے بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. یہ مصرع میں نے پڑھا. اصغر کو لٹایا, حسین نے اٹھایا, جو ہاتھوں میں اٹھایا پانی کوئی نہیں لایا تھا, لیکن حسین کے ہاتھ نم ہو گئے تھے, بھیگ گئے تھے. میں نے پڑھا تاریخ میں کیوں بھیگے, اس لیے کہ سلگتا دشت تھا, ریگستان جل رہا تھا. علی اصغر کو لٹایا. ارے جس پہ چھالے جس پہ چھالے پڑ گئے اور جو اٹھایا اصغر کو چھالے پھوٹ گئے. حسین کا ہاں گیلا ہو گیا. اے اصغر, ارے شہید ہونے سے اتنی بڑی مصیبت. اللہ اکبر. لشکر دیکھ کے رو رہا, منہ پھیر کے رو رہا. میں ایک مرتبہ عمر سعد نے ہرملا سے کہا ہرملا اختہ کلام الحسین, حسین کے کلام کو قضا کر دے. تو ہرملا نے عزیزو تیر نہیں چلا, نیزہ نہیں چلا, تیر سہ شعبہ. میں ایکسٹینڈ کروں سمجھو, اس کے بعد اپنے سینے کو پیٹ لینا. خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, تمہاری گولیاں آباد. تیر سہ شعبہ کیا, ایک ایسا تیر جس میں 3 شاخیں ہو, 3 شاخیں. ارے 6 ماہ کا بچہ 3 شاخوں والا تیر. ارے یہ تیر کس کے لیے چلتا تھا؟ ارے یاموت کو ذبح کرنا ہوتا تھا, جب اونٹ کو نہر کرنا ہوتا تھا. ارے تیر چلایا, تیر خطا کر گیا, تیر چلایا, تیر خطا کر گیا. ہرملا کے پاس عمر سعد آتا, کہتا ہے ہرملا تجھے کیا ہو گیا, تجھ سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں, تیر کیوں خطا کر رہا؟ ہرملا نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. کہا کیا ہو رہا؟ کہا جو ہی تیر چلا رہا ہوں, سامنے نبی ہے, سر پہ امامہ نہیں ہے. ارے سینہ پیٹ کے گئے. اے ہرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑ رہا ہے؟ ارے تیر خطا کر جاتا. ہرملا نے آگ بند کی. ارے تیر چلا, ارے تیر ایسا شعبہ اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوں. حسین کے بازو میں پیمس ہو گیا. پان قلب سبیو یا لا یدرما. ارے بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. علی اصغر کا دم نکل گیا, علی اصغر کا دم نکل گیا. پان قلب سبیو یا لا یدرما. ہاں عزیزو کچھ گردن سے خون بہا, گردن سے کچھ خون بہا. حسین نے چلو میں لیا. ارے زمین کی طرف پھینکنا تھا, آواز آئی ایک دانہ نہیں اگے گا. آسمان کی طرف پھینکنا تھا, آواز آئی ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا. ارے انکار آسمان کو ہے راضی, زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. عاشورہ کے دن آپ اعمال کرتے ہیں نا عزیزو, 7 مرتبہ آگے جاتے پیچھے آتے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. بازیدار گرامی یہ وہی عمل ہے جو حسین نے کیا تھا. ارے اکبر کا لاشا بنی ہاشم کے بچوں کی مدد سے خیمے میں لائی. 6 ماہ کا بچہ, بھوکا پیاسا بچہ. لاشا حسین سے نہیں اٹھتا, ہاتھوں میں لاشا علی اصغر لیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پیچھے آتے انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائی و تسلیما لامرہ. آگے جاتے پھر بولتے رباب پوچھے گی کیا جواب دوں گا, سکینہ پوچھے گی کیا جواب. پیچھے آتے پھر آگے بڑھتے. آخر حسین خیمے میں داخل ہو. سب سے پہلے کون آیا؟ سکینہ آئی تو بابا میں آپ کی بڑی چہیتی بیٹی ہوں. بابا اصغر کو پانی پلانا ہے. سکینہ پیاسی ہے. حسین کچھ نہ کہہ سکے, اب آ کے دامن کو ہٹایا. سکینہ نے منہ پیر کیا, آئے میرا بھیا اصغر. رباب نے کہا اے اصغر کیا تم جیسے چشمائے بغیر
کیا جاتے. حسین نے کسی کو دفن نہیں کیا تھا, چھوٹا سا علی اصغر بس یہ تو خیمے کی پشت ہے, خیمے کی پشت ہے. ذوالفقار سے قبر کھودی, قبر کھودی. تو اس کے بعد ایک مرتبہ علی اصغر کو قبر میں لٹایا, مٹی ڈالی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے پانی تو نہ تھا, آنسوؤں سے قبر کو تر کیا. ارے بخال میرانی, ارے ننھی سی خواب کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو مغزر گجورار زیارت دل جوڑی ماتم حسین